للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجلس علم میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ میں نے گزشتہ کل قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس حصے پر گزشتہ کل میں نے مختصر سی بات کی تھی، وازواجہ امہاتہم۔ آج میں اس حصے پر مختصر سی بات کرتا ہوں۔ یہاں چند ایک باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین جو کہا جاتا ہے، تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو امہات المومنین ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد 11 ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور حضرت زینب بنت جحش۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی آپ کی 2 مبارک بیویاں ہیں، نمبر 1 زینب بنت خزیمہ اور نمبر 2 زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں تو 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن ان میں سے 2 کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو گیا تھا، اور 9 بیویاں آپ کے نکاح کے بعد باقی رہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کیا کہ بس اوقات ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا 11 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 تھی، لیکن بیک وقت 9 تھی آپ کی وفات کے بعد، چونکہ 2 کا تو انتقال ہو گیا، تو پیچھے آپ کے نکاح میں پھر 9 رہ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 ازواج مطہرات آپ چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بقیہ 9 ازواج مطہرات آپ کی وفات کے بعد گئی۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اس کے علاوہ 4 آپ کے پاس کنیزیں تھیں جنہیں بالیاں کہتے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دوسری بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ازواج مطہرات تھی، ان کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ امت ایمان لاتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن پر ایمان لایا جاتا ہے، اور امت وہ ہے جو ایمان لاتی ہے۔ تو جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے، اور جو ایمان لائیں ان کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان گویا باپ کی طرح ہے، اور امت کا ایمان گویا اولاد کی طرح ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہوئے اور امت روحانی اولاد ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہماری مائیں ہیں۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یہ امہات المؤمنین بھی ہیں اور امہات المومنات بھی ہیں، یعنی یہ امہات المؤمنین والمؤمنات ہیں، امہات المؤمنین والمؤمنات ہیں۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اصل اور ہمارا ایمان نسل، اصل باپ اور نسل اولاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان باپ کی طرح اور امت کا ایمان ماں کی طرح، امت کا ایمان اولاد کی طرح۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں اور امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ اب امت میں صرف مرد نہیں ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہیں امت کے مردوں کے، روحانی والد ہیں امت کی خواتین کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ روحانی ماں ہوں گی امت کے مردوں کی بھی اور امت کی عورتوں کی بھی۔ اس لیے یہ امہات المؤمنین بھی ہیں اور امہات المؤمنات بھی۔ اصل یہ ہے کہ امہات المؤمنین والمؤمنات ہیں۔ دوسری وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم امت کے مردوں اور عورتوں سب پر فرض ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات کی تعظیم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مردوں اور خواتین سب پر فرض ہے۔ تو ان کا ماں ہونا اس وجہ سے کہ ان کا احترام اور تعظیم فرض ہے، تو یہ مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے۔ اس لیے یہ امہات المؤمنین بھی ہیں، امہات المؤمنات بھی ہیں۔ تو امہات المؤمنین والمؤمنات ہیں۔ ہاں ایک وجہ ایسی ہے کہ جس اعتبار سے یہ مومنین مردوں کی مائیں ہیں عورتوں کی نہیں، وہ وجہ کون سی ہے کہ ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد حلال نہیں ہے، جائز نہیں۔ اب ظاہر نکاح عورت کا عورت سے نہیں ہوتا، نکاح عورت کا مرد سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ نسبت دیکھیں گے تو پھر یہ امہات المومنین ہے صرف، کیونکہ ان کا نکاح جو حرام ہے وہ مومنین سے ہے، مومنات سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں مومن عورت کا۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین والمؤمنات ہیں، اس کی دو وجہ میں نے بتائی، اور امہات المؤمنین ہے صرف اس کی ایک وجہ کہ ان کا مومن مردوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، جس طرح ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے۔ یہ وجہ۔ بعض لوگوں نے ازواج مطہرات کے امہات المؤمنات ہونے کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں امہات المومنین تو ہے، امہات المؤمنات نہیں۔ ان کے ذہن میں صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ ان کا نکاح امت کے مومن مردوں سے حرام ہے لہٰذا ان کی مائیں ہیں، اور ان کے نکاح کا تعلق امت کی عورتوں سے ہے ہی نہیں، تو اس اعتبار سے ان کی مائیں بھی نہیں ہیں، لہذا امہات المومنین۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دونوں چیزیں دیکھیں، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا امہات المؤمنین ہونا تین وجہ سے۔
نمبر 1 چونکہ حضور روحانی والد ہیں، یہ روحانی ماں ہے۔ نمبر 2 ان کی عظمت فرض ہے ماں کی طرح، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، تو مردوں پر ہے۔ نمبر 3 ان کا نکاح امت کے مردوں سے حرام ہے۔ تو امہات المومنین ہونے کی 3 وجہ اور امہات المومنات ہونے کی 2 وجہ۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہے تو یہ روحانی ماں ہے۔ نمبر 2 جس طرح ماں کی عظمت اور تعظیم فرض ہے تو ان کی تعظیم فرض ہے عورتوں پر بھی، تو لہٰذا امہات المومنات ہے۔ تو ان کا امہات المؤمنین ہونا 3 وجہ سے ہے اور امہات المومنات ہونا 2 وجہ سے، لیکن امہات المومنین بھی ہیں اور امہات المؤمنات بھی، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ تیسری بات ایک اور سمجھ لیں کہ ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں تو ان کے ساتھ رسول اکرم، ہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، میں پہلے کہہ دوں کہ ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین قرآن کریم نے فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو المؤمنین نہیں کہا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تو کہا گیا ہے کہ امہات المؤمنین ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں لفظ نہیں ہے کہ آپ ابو المؤمنین ہیں یا ابو المؤمنات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم اور حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا نام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں ایک فرق یہ ہے، فرق یہی ہے، ایک فرق ان میں سے یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ہونے کی بنیاد پر کچھ خصوصیات حاصل ہیں جو بقیہ انبیاء کو نہیں ہے۔ خصوصیت ہوتی ہوا ہے جو ایک میں ہو دوسرے میں نہ ہو۔ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت جوان فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے 6 نعمتیں عطا فرما کے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کا معنی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ وہ لفظ ہے جس کے معنی کئی ہو۔ تو گزشتہ انبیاء کو کلمات دیے اور آپ کو کلمات جامعات دیے، جس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، نصرت بالرعب، مجھے رعب دے کر مدد فرمائی کہ دور سے دشمن ہوتا ہے اس پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ وحلت لی الغنائم، مال غنیمت میں لیے حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا بنا دیا۔ نمبر 6 وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا۔ یہ 6 فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ان 6 کی وجہ فرمایا وختم بی النبی، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ 6 نعمتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں ہیں، بلکہ انبیاء کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ عام طور پر علماء اس حدیث کا معنی یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، وحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الی الخلق کافہ، وختم بی النبی۔ میں نے اس سے الگ بات کی، اس کی تفصیل آپ میری کتاب دروس الحدیث میں پڑھ لیں یا میرے بیان کو سن لیں، میں نے الگ ترتیب کیوں اختیار کی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 6 چیزیں عطا فرمائی، اس کی وجہ کہ آپ آخری نبی ہیں۔ پہلے انبیاء کی ضرورت نہیں تھی اور آپ کی ضرورت ہے، تو 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور ختم بی النبی اس کی دلیل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ واو عاطفہ بسا اوقات تعلیل کے لیے آتا ہے، تو یہ واو علت کے لیے ہے کہ مجھے 6 چیزیں کیوں ملی ہیں، اس لیے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔
ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ جوامع الکلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیوں فرمائے ہیں؟ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی، کلما ہلک نبی، جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ایک اور نبی آ جاتا، کلما ہلک نبی خلفہ آخر۔ تو ظاہر ہے امت ایک نبی سے مسائل پوچھتی، وہ چلے جاتے تو اسی سے مسئلہ پوچھ لیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، آپ سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے مسئلہ پوچھیں اور آپ کے بعد مسئلہ پیشت کسی اور نبی سے پوچھ لیں، تو ہوگا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات دی، اس لیے کہ آپ کی امت تو قیامت تک کے لیے ہے اور پوری دنیا کے تمام طبقات میں ہے، تو آپ کی امت کے افراد کی تعداد تو اربوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر اربوں افراد کے مسائل کے لیے اربوں کلمات دیے جاتے تو اس کو لکھتا کون سا پریس چھاپتا، کون سا کتب خانہ محفوظ کرتا؟ تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ آپ کو کلمات جامعات دے دی، یعنی آپ کو کچھ کلمات دے دیے اور ان کی تہ میں اربوں مسائل لگ دیے۔ یہ آپ کی شان ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے تو بات سمجھ لیے سامنے۔ اب قرآن کریم اور احادیث میں ایسے ہے کہ بس اوقات ایک بات کو ذکر فرماتے ہیں اور دوسری بات اس سے خود سمجھ آ جاتی ہے، دونوں کا ذکر نہیں کرتے۔ میں 2-3 مثالیں سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور اس آیت میں اللہ کے ذکر کے بعد والدین کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ عبادت اللہ کی کرو اور حسن سلوک والدین سے کرو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر نہیں ہے۔ وجہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو علت ہے اور خالق ہے وہ اللہ ہے، اور سبب کیا ہے؟ وہ دو ہے، ایک سبب ظاہری ہے اور ایک سبب مخفی ہے، پوشیدہ۔ ظاہری سبب کیا ہے کہ والدین سے ہمیں وجود ملا ہے، ماں اور باپ ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور باطنی اور مخفی سبب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے جس پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا محمد کو؟ ابھی تک تو انہوں نے کو پیدا ہی نہیں کیا، کیف عرفت محمد ولم اخلقہ؟ تو آپ نے عرض کیا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا میں نے عرش کو دیکھا تو عرش کے پاؤں پر میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے یقین کر لیا کہ آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا، تو ہم نے آپ کو معاف کر دی۔ اور آگے حدیث کیا ہے؟ لولا محمد لما خلقت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اب ذرا بات سمجھے، میرے پیدائش کی وجہ اور سبب میرے والدین، میرے والد اور میری والدہ کی پیدائش کی سبب ان کے والدین، ان کی پیدائش کا سبب ان کے والدین ہے، اوپر تک چلے جائیں تو سب کی پیدائش کا سبب حضرت آدم، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تمہارا خالق ہوں اور والدین تمہارے سبب ہیں، اس لیے عبادت میری کرو اور شکریہ ان کا ادا کرو کہ یہ سبب ہے۔ اس کی مثال آسان سی سمجھ لیں، کوئی آدمی ہمارے لیے کھانا بھیجے تو جو کھانا لے کر آئے ہم کہتے ہیں جی شکریہ جزاک اللہ، حالانکہ وہ تو لے کر آیا نا، بھیجا تو کسی اور نے۔ تو اصل تو کھانا دینے والے کا جزاک اللہ ہوتا ہے، لیکن جو لے کر آتا ہے اس کے ساتھ بھی تو اسے سلوک کرتے ہیں۔ بس اوقات جن میں مروت ہوتی ہے تو وہ آنے والے کو بھی کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ خود بھی کبھی ایسا کرتے ہو، میں تو کبھی کبھی ایسے کر لیتا ہوں کہ ہم گھر سے فون کرتے ہیں اور دکان سے سامان آتا ہے تو جو لے کر آتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، یہ سامان کے پیسے ہیں اور یہ آپ کے بھی کہ آپ لے کر آئے، اسی کہتے ہیں حسن سلوک۔ تو اصل تو حق ان کا ہے جن نے سامان بھیجا ہے، لیکن لانے والے کا بھی شکریہ ادا کرتے
عبادت تو اللہ کی ہے کہ انہیں پیدا فرمایا، اور سبب والدین بنے ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ تو اب ان سب کی پیدائش کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم عبادت میری کرو اور شکریہ پیغمبر کا ادا کرو تو والدین سمجھ نہیں آنے تھے، لیکن جب یہ کہا کہ عبادت میری کرو شکریہ والدین کا ادا کرو تو رسول اللہ علیہ وسلم تو خود بہت ہی سمجھ آ گئے، کیونکہ والدین ادنا ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے، تو ادنا کے ذکر سے اعلیٰ سمجھ آتا ہے اور اعلیٰ کے ذکر سے ادنا سمجھ نہیں آتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آئے۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور اس کے ساتھ اس کا سیکٹری ہو، ڈرائیور ہو، گارڈ ہو، تو اعلیٰ تو آنے والا مہمان ہے، سیکٹری اور ڈرائیور اور اس کا جو گارڈ ہے وہ سے ادنا ہے، تو ہم سیکٹری، ڈرائیور اور اس کے گارڈ کو چائے پلائیں گے، اور آنے والے خدمت کرنے جو خدمت پر ہیں ان کو یہ بات کہہ دیں کہ بھئی میں گھر پہ نہیں ہوں تو فلاں میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈرائیور، سیکٹری اور گارڈ ہوگا، ذرا ان کو چائے پلا دینا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جو آیا اس کو نہیں پلانا؟ اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل جو مہمان ہے اس کو تو خادم نے پلانا کھلانا ہی ہے، تو جو ادنا تھے وہ سمجھ نہیں آنے تھے۔ اگر یہ کہہ دے میرے مہمان آ رہے ہیں تو ذرا بیٹا ان کو دروازہ کھول کے بٹھانا، ذرا ان کے لیے چائے شائے کا اچھا انتظام کر دینا، تو ظاہر وہ ڈرائیور، گارڈ اور سیکٹری کو تو نہیں اندر لائے گا، ہو سکتا ہے وہ چائے بھی نہ پوچھے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں میرے مہمان آ رہے ہیں تو بیٹا ذرا سیکٹری، ڈرائیور اور گارڈ کو بھی بٹھانا اور ان کو بھی چائے پلانا، تو بڑوں کی چائے خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ کے ذکر سے ادنا سمجھ نہیں آتا، ادنا کے ذکر سے اعلیٰ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ایسے ہوا ہے۔ ایک اور مقام سن لیں، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اچھا، پورے قرآن کریم میں جس طرح وضاحت سے شہداء کو فرمایا زندہ ہیں، اس طرح انبیاء علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ زندہ کو مردہ نہ کہنا۔ اسی سے منکرین حیات النبی اور مماتی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ علم اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ صراحتاً ذکر نہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ شہید کو یہ جو اعزاز ملا ہے کہ قتل کے بعد بھی زندہ ہے، اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو اطاعت کرنے والا اور ان کے دین پہ کٹنے والا وہ موت کے بعد بھی حیات کا رتبہ پاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کٹا ہے اس کو حیات کا رتبہ ملا ہوگا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اس کو ایک نماز پر 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، یہ اجر مقتدی کے لیے، کیا امام کو نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ جو جماعت کرائے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا تو مقتدی کا اجر ثابت نہیں ہونا تھا، وہ تو امام ہے۔ تو جب یہ بتا دیا کہ جو مقتدی ہے اس کو ملے گا تو امام کا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امام کا پروٹوکول بتانے سے مقتدی کا پروٹوکول سمجھ نہیں آتا، اور مقتدی کا پروٹوکول بتانے سے امام کا پروٹوکول سمجھ آ جاتا۔ میں تو اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ اپنے ختم قرآن پر مٹھائی کا بھی اہتمام کرتا ہوں، اور دودھ سوڈا کولڈ ڈرنک جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، چندہ مانگ کے نہیں کرتا، اپنی جیب سے کرتا ہوں۔ یہ پورا مسئلہ ذہن نشین فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا بیان سن کر آپ چندہ مانگنا شروع کر دیں بھی مٹھائی کھلانی ہے۔ اپنی جیب سے کر سکتے ہیں تو شوق سے کریں، یہ نہیں کہ اب آپ اس پر پکی وجہ بھی ہم نے نہیں کرنا، مولانا صاحب تو خود کراتے بھی، آپ نے حافظ قرآن سنایا تو آپ بھی مٹھائی کا بھی کرو یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ حافظ صاحب کر لیں، سامع کر لیں، مختلف میں سے کوئی اپنی جیب سے شوق سے کر لے، یہ پوری بات سمجھانی پڑتی ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ ختم قرآن پر امام کے ساتھ چڑھے ہو، کبھی قرآن بھی آپ نے سنائے، مٹھائی بھی آپ کھلاؤ۔ میرا ذوق تو قرآن سنانے والوں کو پیسے دینا کہ میں تو دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں جتنے اساتذہ نے، حتیٰ کہ جتنے طلبہ بچوں نے، حتیٰ کہ جتنی بچیوں نے
قرآن کریم تراویح میں سنایا ان کو بھی میں نے ہدیہ دیا، جنہوں نے سنا ہے میں نے ان کو بھی ہدیہ دیا، اور ان کی تعداد تقریباً 30 بنتی، میں تو سب کو دیتا ہوں۔ خیر میں صرف سمجھانے لگا ہوں۔ اب دیکھیں اگر ختم قرآن ہو اور کوئی بڑا مسجد کا متولی یا گھر کا سربراہ وہ نہ ہو، ان کے گھر ختم ہے اور سفر پہ ہے، تو اب اپنے بیٹے سے یا اپنے خادم سے ملازم سے کہہ دیں کہ بیٹا آج ختم قرآن ہے تو لوگ آئیں گے تو ذرا ان سب کو نا چائے پلا دینا یا آئس کریم کھلا دینا یا خیال کرنا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جو پڑھانے والا ہے اس کو نہ کھلانا، اس کو نہ پلانا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا آج ختم قرآن ہے تو جن حافظ صاحب نے قاری صاحب نے قرآن پڑھایا ہے ذرا ان کو چائے وائے پلا دینا، تو اس سے جو پڑھنے والے ہیں ان کی چائے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کہہ دیا جائے کہ تراویح لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ان کو چائے پلا دینا، تو پڑھانے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ادنا، آپ بات سمجھ آ رہی؟ اعلیٰ کے ذکر سے ادنا سمجھ نہیں آتا اور ادنا کے سمجھ سے اعلیٰ سمجھ آ جاتا۔ چلے ایک حدیث بھی سن لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکر ام استيقظ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص سو جائے اور اس کی نماز رہ جائے، یا بھول جائے اور نماز رہ جائے، تو جب یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، جب نیند سے اٹھے تو نماز پڑھ لے۔ اس سے بعض کم علم لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو ضرورت نہیں ہے دوبارہ پڑھنے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بھول جائے یا سو جائے تو پڑھے، جان بوجھ کے تو چھوڑ کر پڑھنے کا ذکر ہی نہیں۔ حالانکہ اس کے لیے احادیث اور موجود ہے، میں اس وقت اس مسئلے پر بات نہیں کرتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیتے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے وہ بعد میں لٹائے، تو کوئی بندہ کہہ سکتے جی میں تو سو گیا تھا رہ گئی تھی، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا تھا رہ گئی، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑی۔ تو اس سے سونے اور بھول کر چھوڑنے والے کی نماز کا پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب یہ بتا دیا کہ نماز ایسی اہم چیز ہے کہ بھول کر چھوڑے تب بھی پڑھنی ہے اور سو جائے تب بھی پڑھنی ہے، تو جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر ضرور پڑھنی۔ تو جان بوجھ کے چھوڑنا یہ اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، اور بھول کر چھوڑنا یا سو جانا یہ تو گناہ بھی نہیں۔ تو ادنا کے ذکر سے اعلیٰ سمجھ آتا ہے، اعلیٰ کے ذکر سے ادنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتیں فرما دیں، یہ جو فرمایا کہ تم والدین سے اس سے سلوک کرو تو نبی کا ذکر بھی فرما دیتے، یہ جو فرمایا شہداء زندہ ہے تو انبیاء کا بھی ذکر یہ فرما دیتے، اور جب یہ سونے اور بھولنے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کو چھوڑنے کا فرما دیتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جوامع الکلم کیسے ہوئے؟ ہر مسئلے کے لیے مستقل آیت مستقل حدیث آ جائے تو جوامع الکلم تو تبھی ہو گئے کہ ہر مسئلے کے لیے آیت یا حدیث نہ ہو۔ اب بات سمجھیں کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المؤمنین نہیں فرمایا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین فرمایا۔ کیوں؟ اگر آپ کو مومنین کا باپ کہا جاتا تو اس سے ازواج مطہرات کا امہات المؤمنین ہونا سمجھ نہیں آنا تھا۔ اور دوسری وجہ ایک اور سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا امہات المؤمنین ہونا میں نے پہلے بتایا ہے، تو اس کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ جو تمام مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی تعظیم امت پر فرض ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو اہل سنت کو بھی اشکال نہیں ہے اور تشیع کو بھی اشکال نہیں ہے۔ جھگڑا جو ہوا ہے وہ ازواج مطہرات پر ہوا ہے، اس لیے اللہ نے صراحت ازواج مطہرات کی۔ آج اہل سنت اور اہل تشیع دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک تو ہم تو دل و جان سے مانتے ہیں، اور وہ کبھی اوپر سے کہہ دیتے ہیں لیکن کہتے ضرور ہے احترام کے الفاظ، لیکن ازواج مطہرات کے لیے ہم دل اور زبان سے کہتے ہیں، اور ان کے دل میں کیا بغض چھپا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی زبانوں سے بغض کھلتا ہے اور ازواج مطہرات کے خلاف وہ زبان درازی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو صراحتاً کہا ازواجہ امہاتہم، تاکہ ماں کے خلاف بولتے ہوئے انسان کو حیا نہیں چاہیے کہ میں کن کے خلاف بول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو صرف بیویاں نہیں کہا، پہلے ان کی بیویوں کو ماں بھی کہا ہے، ان کی بیویوں کو ماں بھی کہا ہے کہ آپ ان کی بیوی ہونے کا بھی خیال کرو اور اپنی ماں ہونے کا بھی خیال کرو۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔
اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، قرآن کریم میں صاف ہے کہ تم ان کے ساتھ پیغمبر کے جانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کوئی امتی آپ کی وفات کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، یہ صراحت فرما دی، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابد نکاح نہ کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر وجہ ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا، اور کبھی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں اور اس لیے آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہوتا۔ بعض ان دونوں پر اشکالات کر لیتے ہیں۔ اشکال کیا کرتے ہیں کہ جی اگر اس لیے زندہ ہے کہ اگر اس لیے نکاح کرنا جائز نہیں کہ روحانی ماں ہے، تو پھر شیخ کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے، استاذ کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہ ہو، جب ان کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے نکاح حلال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں شہید بھی زندہ ہے، تو شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ شہید کی حیات پر تو عبارت النص ہے، صراحت ہے بالکل قرآن کریم میں، تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نفر اللہ مرقدہ کی بات کو سامنے رکھیں گے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی طرف سے دلائل کے اضافے وضاحت کے ساتھ بات پیش کر رہا ہوں کہ احادیث میں موت کے لیے قبض کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان اللہ قبض ارواحکم ورد الیکم حین یشاء، اللہ قبض کا لفظ استعمال ہوا۔ قبض کا معنی ہوتا ہے، قبض کے دو معنی، ایک ہوتا ہے قبض کا معنی خروج، ایک ہوتا ہے حبس۔ خروج کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، اور حبس کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا۔ زمین ایک کے پاس ہے، کسی نے خریدی، قبضہ کیا تو اس کے پاس چلے گی، تو یہاں قبض کا معنی کا ایک کے ملک سے نکلی اور دوسرے کے ملک کے میں چلی گئی۔ اور ایک قبض کا معنی ہوتا ہے حبس، ایک چیز پھیلی ہوئی ہے اور پھیلنے کے بعد سمٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، قرآن کریم میں سمٹنا، سایہ پھیلا ہوتا ہے پھر سایہ سمٹتا ہے، اس کو قبض کہا قرآن کریم میں۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، سمٹ جائیں گے، تو قبض کا ایک معنی سمٹنا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ امتی کی جب موت آتی ہے تو قبض روح ہوتی ہے، جس کا معنی خروج روح ہے، جس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اور جب نبی پر موت آتی ہے، یہ قبض روح معنی حبس روح ہے کہ پیغمبر کی روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ تو جب شہید قتل ہوا، اس پر موت آ گئی تو اس کی روح جسم سے نکل گئی، تو روح کے جسم سے جدا ہوتے ہی شہید کا اپنی بیوی سے تعلق منقطع ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ اب جب اس کی روح کو لٹایا گیا، اس کو حیات ملی، تو بیوی نکاح سے نکل چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی تو قلب اطہر میں روح کو سمیٹ دیا گیا، جو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس کے سمٹنے سے پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی نہیں، نکلتی تب جب روح جسم کا تعلق ختم ہو جاتا، وہ تو ختم ہوا نہیں، تعلق برقرار، تو نکاح برقرار ہے۔ اور جب آپ کو حیات ملی ہے تو پھر روح پورے جسم میں پھیل گئی ہے۔ تو شہید کی بیوی خروج روح کی بنیاد پر روح اور جسم کے تعلق کے ختم ہونے سے نکاح سے نکلی اور بیوہ بن گئی۔ بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر کی بیوی آپ کی موت بمعنی حبس روح کی بنیاد پر نکاح میں رہی ہے، تو آپ کی بیوی بیوی رہی ہے، اور کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو شہید کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے اور پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے، بیوہ نہیں بنتی، اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کی بیوی بیوہ بنتی ہے تو اس کو اپنی عدت وفات گزارنی ہے، اور پیغمبر کی بیوی بیوہ نہیں بنتی، اس لیے پیغمبر کی بیوی کی عدت نہیں ہے، عدت موت نہیں ہے۔ عدت تو ہوتی اس لیے کہ نکاح کا انتظار ہے، اس لیے میں نے انتظار اس کے بعد نکاح کروں، کیونکہ پیغمبر کی بیوی کے تو نکاح کا انتظار ہی نہیں ہے، تو عدت کس بات کی؟
میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے پیغمبر کی بیوی کی کوئی عدت وفات ہے ہی نہیں. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے چند ایک باتیں امہات المومنین کے حوالے سے کی ہیں، اس کو سمجھ رہے. میں اس حوالے سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد نکاح فرمائے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. کچھ ہم نالائقوں، ناقص العلم والعقل کو سمجھ آتی ہیں، اور اکثر حکمتیں جس پر ہماری رسائی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاحوں کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے. آپ معلم مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کی بھی ہیں. تو آپ کے نکاح کی بنیاد ایک حکمت یہ ہے کہ خواتین رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ سے دین کو سیکھیں اور آگے دین کو سکھائیں. یہ ایک حکمت ہے. اس لیے آپ کے نکاح میں خواتین آئی ہیں اور انہوں نے آگے دین سیکھا ہے اور دین کو سکھایا ہے. یہ ایک حکمت سمجھ آ جائے تو اس سے ایک اشکال کا جواب ختم ہو جائے. حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، اور آپ کے محبوب ترین بیوی ہونے کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ یہ 11 بیویاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شاگرد ہیں، اور یہ 11 وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھ کے امت کو پڑھانا چاہتی ہیں. تو اگر کسی استاذ کے 11 شاگرد ہوں، ان میں سے ایک شاگرد ایسا ہو جو عمر میں چھوٹا ہو، ذہین سب سے زیادہ ہو، فہیم سمجھدار سب سے زیادہ ہو، حافظہ سب سے زیادہ ہو، اور اس شاگرد کا والد اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ استاد کے ساتھ کھڑا ہو، تو استاد کو سب سے زیادہ پیار اس چھوٹے سے شاگرد کے ساتھ ہوگا. جن کو ساری باتوں کا نہیں پتا، ان کو الجھن رہے گی کہ استاد اس چھوٹے شاگرد سے پیار کیوں کرتے ہیں. کیوں؟ استاد کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس کو آئے جو بات کو سمجھے، وہ سمجھتا بھی ہے، حافظہ بھی بہت ہے، لینے کی صلاحیت بھی بہت ہے. پھر اس کا والد اپنی پوری دولت کے ساتھ استاد کے ساتھ کھڑا ہے، تو استاد کو اس سے پیار کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبوب ترین بیوی تھی کہ آپ کا جو مقصد تعلیم تھا وہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر ہر ایک نے اپنی شان کے مطابق کام کیا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اس میں سب سے نرالی تھی. اس پر کئی واقعات ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، ایک دن میں رکھ لیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی مسئلے میں الجھن ہوتی، ہم امی عائشہ کے دروازے پہ دستک دیتے، ہماری الجھنیں وہاں سے دور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی، یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو سب سے پہلے جو بچے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے کسی مہاجر صحابی کے عبداللہ بن زبیر تھے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالہ جان دیکھو، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو دین کا علم بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیوی ہیں، آپ علم الانصاب کی ماہر ہیں. کیوں؟ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ ماہر تھے اس لیے. اور آپ شاعرہ ہیں بہت بڑی، کیونکہ آپ عرب ہیں، قریش ہے. لیکن آپ کو حکمت کہاں سے آ گئی؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا، آپ بیمار تھے، تو جو بھی کوئی اچھا حکیم ہوتا آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج تجویز کرتا، تو میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے سنتی تھی. مجھے حکمتیں بھی سمجھ آ گئی، حکمت بھی مجھے سمجھ آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب ترین ہونے کی ایک وجہ یہ تھی. اچھا، میں نے عرض کیا بات لمبی ہوئی، وقت بہت کم ہے، میں اس لیے بہت مختصر بات کروں. ایک یہ اشکال ختم ہو گیا کہ محبوب ترین بیوی کیوں ہے. اچھا، اس سے بڑا ایک اشکال جو ملحدین کا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. یہ جو اشکال تھا نا، یہ ملحدین کا نہیں تھا، یہ کلمہ کو مسلمانوں کا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عائشہ حضور کے محبوب ترین بیوی کیوں ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور وجہ ہوتی ہیں، تو میں ان وجہ کی طرف نہیں جاتا، غلط بات کبھی نہ کریں. ملحدین کا اشکال کیا ہے؟ اتنی کم سن بچی سے نکاح کیسے کیا؟ میرا اس پر تفصیلی ایک
جواب استفتاء کے جواب میں موجود ہے، آپ اس کو منگوا لیں، پڑھ لیں تو سارے جوابات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک وجہ ذہن نشین فرما لیں، میں نے بتایا نا کہ ازواج مطہرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی حکمتوں میں سے ایک حکمت وہ دین کی تعلیمات ہیں، اس کو عام کرنا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں وہ تمام حضرات اور خواتین جن تک میری یہ بات براہ راست پہنچ رہی ہے یا آئندہ قیامت تک کے لیے پہنچے گی، میرا ان سب سے سوال یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں آپ نہیں کہتا، ہم کہہ لیتا ہوں، ہم میں سے کسی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو اور ہم اس کو پڑھانا چاہیں تو ہم کس عمر میں اس کو مدرسہ میں یا اسکول میں داخل کرانا پسند کریں گے؟ اس کی عمر کیا ہو سکتی ہے؟ 6 سے 7 سال۔ یہ جو 6 سے بھی پہلے 3 سال میں بھیج دیتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ بچوں سے تنگ ہے، کوئی جان چھڑاؤ۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے پسند یہ ہے کہ 6-7 سال تک بچہ گھر میں رہے، ماں باپ کے پاس رہے، تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے گھر میں رہے، اس کے بعد اس کو مدرسہ اسکول کا رخ کرے۔ میں اپنے مرکز اہل سنت والجماعت میں بھی درجہ حفظ کا بچہ لیتا ہوں، لیکن 8 سال سے کم نہیں لیتا۔ میں کہتا ہوں 8 سال کا ہو، بچی یا بچہ اس عمر کا بھیجیں جو رہائشی ہو، آئیں اور چلے جائیں، اس کی بات الگ ہے۔ اب بتائیں، اگر آپ کسی ہاسٹل میں، کسی مدرسے میں رہائشی بچی اپنی بھیجنا چاہے پڑھنے کے لیے، تو کس عمر کا انتخاب کریں گے؟ 6 یا 7 سال۔ تو اگر 6 یا 7 سال کی بچی مدرسے میں دے دیں پڑھنے کے لیے، تو جب وہ عالمہ بنے گی تو اس کی عمر 16 سے 18 سال ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا ہے تو عمر 6 سال، اور جب باضابطہ داخلہ ہوا ہے، رخصتی اور رہائشی بچی بنی ہے تو عمر آپ کی 9 سال ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گیا تو آپ کی عمر 18 سال ہے۔ تو جب ان کا داخلہ ہوا عمر 6 سال ہے، ریگولر تعلیم شروع ہوئی تو عمر 9 سال ہے، اور جب دوپٹہ پوش ہوئی تو عمر 18 سال ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کیسے پڑھنا تھا؟ اب تو فارغ التحصیل ہو گئی ہے، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ پڑھنے کی عمر ہی ہوتی ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی 6 سال کی بچی 9 سال کی عمر میں رخصت کر کے ایسے شخص کے نکاح میں دے رہے ہیں جن کی عمر 52 سال ہے، اور ان کی وفات کے بعد اس بچی کا کبھی کسی سے نکاح نہیں ہوگا، ہمیشہ بغیر شوہر کے رہنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کی قربانی کا تصور کرے گا۔ اعتراض کرنے والوں، صدیق اکبر کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، ذرا سوچو صدیق اکبر کی قربانی کتنی بڑی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھے ہر زوجہ مطہر، ہر ام المومنین کی الگ شان ہے، الگ مقام ہے، الگ حیثیت۔ میں یقین فرمایا کہ ایک ایک کا تذکرہ کروں، ایک ایک کے حالات بیان کروں تو دیکھیں ایمان کی کیفیت کیسے بدلتی۔ رشک آئے ان ازواج مطہرات پہ جو پیغمبر کے حرم اور نکاح میں آئی ہیں اور پوری زندگی دین پہ لگا دی، لیکن ان میں سب سے زیادہ قربانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی اور حق ادا کر دی ہے بیوی ہونے کا، حق ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفا شعار بیوی تھی کہ آپ اتنا ان کا ذکر فرماتے، حضرت عائشہ کی بات کہتے یا رسول اللہ، آپ خدیجہ کا اتنا ذکر فرماتے ہیں، وہ کون سی کمی ہے میرے اندر جو خدیجہ میں تھی میرے اندر نہیں ہے؟ آپ فرماتے خدیجہ کانت کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سودا اتنی باکمال خاتون تھی کہ حضرت خدیجہ کے بچے ان کی پرورش حضرت سودا نے کی ہے، اور سگی ماؤں سے بڑھ کر پیار دیا۔ اور یہ ایسی عظیم خاتون تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی تھی کہ کبھی میری تمنا ہوتی اے کاش میری روح حضرت سودا کے جسم میں ہوتی، مجھے کبھی تمنا ہوتی کہ اے کاش میری روح حضرت سودا کے جسم کے اندر ہوتی۔ ایک کیسی باکمال خاتون۔ میں ایک
واقعات بیان کرتا تو بات بہت لمبی ہو جائے. حضرت سودا کا مزاج کیا تھا, حضرت عائشہ کا کیا تھا. عجیب یہ خاتون تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت سودا نے حج اور عمرہ کبھی نہیں کیا. کیا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, مجھے نہیں, ازواج مطہرات کو, کہ میرے جانے کے بعد گھر میں رہنا, گھروں سے نہ نکلنا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دینی تقاضا ہو تب بھی نہ نکلنا. مقصد ہے کہ مزاج ایسا بناؤ کہ تمہیں گھر سے باہر نہ جانا پڑے. میں نے ایک اشکال کا جواب دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض لوگ زبان درازی کرتے ہیں کہ تو نے منع کیا تو کیوں نکلی تھی. میں نے عرض کیا دینی تقاضا سے الگ ہوتا ہے, عمومی مزاج یہ تھا. حضرت حفصہ اور سودا نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. کہا بھی حضور پاک نے فرمایا تھا گھر میں رہنا, میں نے حج عمرہ کیا ہے, میں تو حج عمرہ کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلوں. ٹھیک ہے, میں حضور فرما کر گیا تھا. حضرت زینب بنت جاش بھی کبھی نہیں نکلی, ان کا بھی یہ مزاج تھا, حضور فرما کے بسر کر گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری گزارش اس حوالے سے کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے حضرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ نکاح کو دیکھ کر یہ شوق ہوتا ہے ہم بھی دوسرا, تیسرا, چوتھا نکاح کریں. میں کون ہوتا ہوں دوسرا, تیسرا, چوتھا نکاح کی مخالفت کرنے والا؟ ایک بات کی قرآن اجازت دے, حدیث اجازت دے, ترغیب موجود ہو, میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ لیکن میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح فرمائے ہیں ضرورت کی بنیاد. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے, شوق پالنا الگ چیز ہوتی ہے. میں بطور خاص اپنے متعلقین اور مریدین کو اور شاگردوں کی بات کہا کرتا ہوں, کتنے لوگ میرے علم میں ہیں وہ دوسرا نکاح کریں گے بھی نہیں, دوسرا کر بھی نہیں سکتے, لیکن دوسرے نکاح کی بات مسلسل گھر میں کر کے اپنی بیوی کو ذہنی پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں اور اپنے گھر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں. ابھی چند دن قبل میں قطر میں تھا اور ایک صاحب کیا میری دعوت تھی. وہ میرے مرید شاگرد نہیں ہیں لیکن محبت بہت کرتے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے گھر بلائیں, تو وہ پھر دوسری شادی کی ہر بات ذکر کرتے ہیں. اس بار بھی ذکر کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا صاحب کے چونکہ نکاح ہے تو میری حوصلہ افزائی کریں گے. میں نے ان سے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, دوسری شادی سے پہلی بیوی کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی ہو جتنا دوسری شادی کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے. تم نہ شادی کرتے ہو نہ تم کر سکتے ہو, ہر روز اپنے گھر میں دوسری شادی کا ذکر کر کے اپنی بیوی کا سکون برباد کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ شادیوں کا شوق پالنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو بات الگ ہے. اور گھر کا ماحول برباد مت کرو, گھر کے سکون کو تباہ مت کرو, اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دو. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میں دوسری یا تیسری چوتھی شادی کی مخالفت نہیں کر رہا, میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت سارے حضرات کہتے ہیں جی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دینی کام کرنا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کی شادی نہیں تھی آپ کام کر رہے تھے؟ جب آپ نے پہلا نکاح کر لیا ہے تو آپ دین کا کام کرتے ہیں. اب اگر آپ شادی سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے, شادی کے بعد بھی نہیں کرتے, تو اب آپ شادی کر لیں گے تو اسے آپ کون سا دین کا کام کریں گے؟ میں بارہ کہتا ہوں کہ بات صاف کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. اندر کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے, یہ طرز عمل اختیار مت کرو. میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ بطور دوسری بیوی کے حامی بھر لی, اور میں نے ان سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ نکاح نہ کرو. اس کی بنیادی وجہ وہ ایسی جگہ پہ نکاح کر رہے تھے کہ دوسری بیوی ان کے بھائیوں کو, ان کی بہنوں کو, والدین کو پتہ تھا, لیکن پہلی بیوی ان کے بچوں, ان کے خاندان کو نہیں پتہ تھا کہ نکاح ہو رہا ہے, یعنی پہلی بیوی سے چوری. تو میں نے کہا پیسے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دین کے فائدے کے لیے. میں نے کہا پہلی بیوی اور ان کے بچوں اور خاندان سے چھپا کے نکاح کرنا یہ کون سی دین کی خدمت ہے اور کون سا دین کا فائدہ ہے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. خیر انہوں نے نہیں کی, نکاح ہو گیا.
کچھ عرصہ ہی گزرا تھا طلاق بھی ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہی لڑکے اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑنے پر پھرتے۔ میں نے کہا بھی آپ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا۔ جو ہی پہلے عالیہ کو پتہ چلا، خاندان کو پتہ چلا، تو حالات بگڑ گئے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں میری گزارشات پہ توجہ دیں۔ میں بارہ کہا کرتا ہوں کہ میں شریعت کے مزاج کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہے شریعت کی حد، ایک ہے شریعت کا مزاج۔ شریعت کی حد ہے کہ ایک سے زائد نکاح جائز ہے، منع نہیں کیا، لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے۔ میں نے کہا اجازت لینا شرط نہیں ہے، پہلی بیوی کا اعتماد شرط ہے۔ بس اوقات وہ اجازت دے دیتی ہیں لیکن اعتماد نہیں ہوتا، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو مجبور ہو کر اجازت دے دے گی لیکن اعتماد نہیں ہوگا تو مناسب نہیں ہوگا۔ میرا اس وقت عنوان دوسری شادی، اس کے فوائد یا نقصانات پہ نہیں ہے، اس کی حکمتوں پہ نہیں ہے۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک سے زائد جو نکاح تھے اس کی حکمتیں تھیں، ان حکمتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ میرے گھر میں بھی گھر والے ہیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہمارے ای مرکز میں پڑھ رہی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، جن کا ہمارے گھر سے تعلق ہے، خواتین سے پوچھ لیں کہ گھر کی فضا کیا ہے۔ میں اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے مختصر سی بات اس پہ کی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے ذمہ فرض ہے ہم ازواج مطہرات امہات المومنین کا مقام اپنی ماؤں سے زیادہ سمجھیں، ان کا احترام اپنی ماؤں سے زیادہ کریں، ان کی عزت اپنی ماؤں سے زیادہ کریں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مشکل وقت میں دیا ہے، کڑے حالات میں دیا ہے، مشقتیں برداشت کر کے دیا ہے۔ اپنی جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ کے دین کی خاطر بغیر شوہر کے گزاری ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، ان کی قربانیوں کا احساس کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کچھ بدبختوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے آسمان سے اس کی برات اعلان کر کے بتا دیا کہ میرے پیغمبر میں آنے والی بیویاں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔